توہین مذہب کا جو قانون ہے پاکستان میں 295، اس کی ساری شکوں کی ہم بات کر لیں، اس پہ اب اکثر علماء یہ بات کرنا شروع ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ذاتی دشمنی میں اس طرح کے کیسز کروا دیتے ہیں۔ میرے آپ سے یہ دونوں سوال ہے، ایک تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، دوسرا اگر کوئی بندہ لا علمی میں کوئی بات کہہ بیٹھتا ہے، جس طرح پچھلے دنوں ایک معروف یوٹیوبر ہے رجب بٹ، انہوں نے 295 کے نام سے پرفیوم لانچ کیا تو ان کے اوپر فتوے لگے اور اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں انہی حالات کی وجہ سے۔ تو اگر لا علمی میں کوئی مسلمان کر بیٹھتا ہے اس کی کیا سزا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ اور اگر غیر مسلم گستاخی کرتا ہے، ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ گستاخی ہے اور پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ غیر مسلم وہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں، یہ غیر مسلم وہ ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ ہم اگر کوئی قانون بنا سکتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں یا اپنی عملداری میں رہنے والے لوگوں کے لیے، وہاں کے مسلمان اور وہاں کے غیر مسلم، اگر وہ مثال کے طور پر پاکستان کی عملداری میں ہے یا جزیرہ نما عرب کی عملداری میں ہے، وہاں کوئی قانون آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ لیکن یہ کہ کیا مذہب نے ایسا کوئی قانون دیا ہے، میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں۔ مذہبی لحاظ سے نہ ہمیں اس کا پابند کیا گیا ہے، نہ اس طرح کا کوئی قانون ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں توہین کے موضوع پر ایک مضمون ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ میرے نزدیک اس طرح کے قوانین زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی موقع پر آپ فساد کو روکنے کے لیے بناتے ہیں، اس کے سوا اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی بات کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا عوام کو اس کی توبہ قبول کر لینی چاہیے؟ میرے نزدیک اس میں عوام کا کیا کام ہے؟ کسی شخص نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کو توجہ دلا دیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی تم اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہو، تم نے یہ کیا بات کہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا علم اچھا نہیں تھا، اس نے قلت علم کی بنیاد پر یا اپنی ناشائستگی کی بنیاد پر یا تربیت میں کمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی، تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کو توجہ دلانی چاہیے، بس یہ بہت کافی ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، تو لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ ہجوم کر کے اس کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ یہ تو میرے نزدیک خود دین کے طے کردہ حدود سے تجاوز ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود کا بھی ایک ایسا معاملہ رہا، انہوں نے قرآن کے بارے میں بات کی تھی کہ گرامیٹیکلی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، لیکن کیونکہ قرآن ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ان کو بھی اسی طرح پریشر جب ان پہ پڑا تو ان کو معذرت کرنا پڑی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی بات کر جاتا ہے، اور کیا وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے؟ اور انہوں نے بھی جو بات کی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی، نہ علمی لحاظ سے صحیح تھی، نہ اس کا اسلوب صحیح تھا، اس میں ان کو توجہ دلانی چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی گستاخی کریں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھ کر جو کچھ بھی گفتگو کریں گے، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اس شخص کو شائستگی سے توجہ دلانی چاہیے، اس کی غلطی اس پر واضح کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم باقی غلطیوں کو واضح کرتے ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ تو میرے نزدیک نہ ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی قانون سازی کی ہے، نہ اس طرح کی قانون سازی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے قوانین بنائیں گے تو یہ زیادہ اہانت کا باعث بن جائیں گے۔ جب آپ زمانہ طالب علمی کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئے پاکستان میں، اس وقت اور ابھی آپ کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بہت سے ذرائع رہے، لیکن زیادہ تر میں پڑھاتا رہا ہوں، تعلیم تدریسی سے زیادہ معاملہ رہا، اور کافی عرصہ تک میں نے یہی ذمہ داریاں انجام دی ہیں، اور اب بھی ایک طرح سے تعلیم و تدریسی میں مصروف ہوں۔ پاکستان میں جو مدارس کا سسٹم ہے اس کو آپ شرعی اعتبار سے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی دل کرے کوئی بھی آدمی اٹھ کے مدرسہ بنا سکتا ہے؟ اور پھر مدارس میں بھی پچھلے دنوں زیر اعتاب بھی رہا، اس وجہ سے میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، بتایا کہ بہت مار پڑتی تھی اور تشدد کی حد تک، اور مار پیٹ کے قرآن پاک حفظ کروانا کیسا ہے، اور چھوٹے بچوں کا مدرسے میں راتوں کو رہنا کیسا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ریپ کیسز بھی اور ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ تو مدارس کا سسٹم ہماری شریعت سے کس حد تک میچ کرتا ہے جو پاکستان میں ہے؟ میرے نزدیک، میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں اور کئی بار توجہ بھی دلا چکا ہوں کہ جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے یہ وسیع بنیاد ہونی چاہیے، یہ براڈ بیس تعلیم ہوتی ہے۔ مجھے یا آپ میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کی تقدیر طے کرتے ہیں۔
ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، اس کا کیا ذوق ہے، اس کے کیا رجحانات ہوں گے۔ میں تو تعلیم کے بارے میں بطور اصول یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہ دینی ہونی چاہیے، نہ وہ غیر دینی ہونی چاہیے، نہ اس مرحلے کی تعلیم میں آپ جو مختلف نظام آپ نے بنا رکھے ہیں ان کا لوگوں کو پابند کریں۔ اصولاً یہ وسیع بنیاد تعلیم ہے، یعنی ہمیں متعین کرنا چاہیے کہ اس عمر میں کون سی زبانیں سیکھنا ضروری ہے، کون سے ہنر بتانا ضروری ہے، وہ چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کم و بیش 8 سال کی تعلیم جب ہو جاتی ہے تو بچے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اپنا رجحان ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا جائزہ لے کے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ اب وہ ان مضامین کی طرف کچھ تھوڑا سا الگ زاویہ اختیار کریں جن میں وہ آگے کچھ اختصاص میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ 4 سال کی تعلیم اس طریقے سے دیں، اس کے بعد پھر اختصاصی تعلیم۔ تو یہ جو مدارس ہیں اصلاً تو مذہبی تعلیم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مذہبی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختصاصی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ دین کے عالم بن رہے ہیں۔ یہ میرے نزدیک 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم کے بعد بننے چاہیے، اور جب آپ 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم دینے کے بعد اختصاصی تعلیم کے لیے لوگوں کو لیں گے، اسی وقت ان کو حفظ کرانا ہے تو حفظ کرائیں گے، ان کو دینی علوم پڑھانے ہیں تو دینی علوم پڑھائیں گے، تو یہ جتنے مفاسد آپ نے بیان کیے ہیں یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں تو یہی بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے اصرار ہے اس بات پر کہ پہلے 12 سال کی تعلیم اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، وسیع بنیاد ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے ہاں جو اسکولوں کی تعلیم ہے وہ مثال کے طور پر دینی تعلیم کے لیے ابتدائی تیاریوں کی بنیاد فراہم نہیں کرتی۔ اس تعلیم کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، لیکن وسیع بنیاد تعلیم جس کے بعد آہستہ آہستہ طالب علم فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مجھے سائنسدان بننا ہے، مجھے ہنرمند بننا ہے، یا یہ کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے، تو دین کے علماء اتنی بڑی تعداد میں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جن کا یہ خصوصی ذوق ہے، جو اس کا رجحان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں لینا چاہیے، اور اس میں میرے نزدیک کوئی پابندی نہیں۔ وہ جو بندی بنائیں، بریلوی بنائیں، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو دین کا علم سکھائیں، لیکن 12 سال کی تعلیم کے بعد۔